السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ غیر ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں ثالث جو ہے وہ وفا سے کہتا ہے کہ کوئی جادو ہے تمہارے اندر کہ تم نے اس گھر کو گھر بنا دیا ہے، اور شادی کے بعد سارے گھر والے جو ہیں تمہارے گرویدہ ہو گئے ہیں، اور پھر اسے کہتا ہے کہ میری امی کو تو بہو نہیں بلکہ بیٹی مل گئی ہے اور وہ بہت خوش ہے۔ لیکن وفا اس کے جواب میں کہتی ہے کہ شادی کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں تو ایک نحوست ہوں سب کے لیے۔ اور تحریم جو ہے وہ شفا سے کہتی ہے کہ وہ تو اپنی ایک پراپر فیملی بنانا چاہ رہا ہے، اور تم یہاں پر اس کے سوگ میں بیٹھی ہوئی ہو۔ اور پھر تحریم جو ہے وہ ثالث کو ملتی ہے راستے میں، اور اس کو کہتی ہے کہ تم اپنی پرانی محبت کو بھول گئے ہو، جس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ دیکھیں، یہ شادی میرا پرسنل میٹر ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر کے معاملات میں کوئی دوسرا دخل دے۔ اور پھر وہ شفا کو ماں بتاتی ہے کہ لڑکے کے گھر والوں کو تم بہت پسند آئی ہو، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کو منع کر دیا ہے کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔ تو اس کے چیخنے پر فرجاد وہاں آ جاتا ہے، اور وہ اسے کہتا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے ممی سے بات کرنے کا۔ وہ کہتی ہے کہ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں سارے، شادی مجھے نہیں کرنی ہے شادی۔ وہ کہتا ہے کیا تمہیں مسئلہ ہے، کیوں نہیں کر رہی ہو تم؟ کہتی ہے ایسی ہی جلدی ہے، اگر آپ کو شادی کی تو آپ خود کیوں نہیں کر لیتے، یا آپ ابھی تک وفا کی یادوں سے باہر نہیں نکلے ہیں؟ جس پہ فرجاد غصے میں ہاتھ اٹھا لیتا ہے اس پہ۔ اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ شفا جو ہے وہ ثالث کو کہتی ہے کہ تحریم جو ہے وہ شفا سے کہتی ہے کہ تمہاری شاید یہ تمہاری بزدلی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس سے زیادہ قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے بستر میں بے سود پڑی ہے، اور سب گھر والے بڑے پریشان ہیں، اور اس نے لگتا ہے کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ غیر ڈرامے کی آج کی قسط میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو تحریم ہے اس کی وجہ سے وہ زیادہ ان کے جذبات کو ہوا دے رہی ہے، اور وہ زیادہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کے آپس میں اختلافات ہو جائیں، اور وہ اپنی دونوں بھتیجیوں کے درمیان اور زیادہ اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ان دونوں کو بھڑکا بھی رہی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ دونوں انتقام لیں، اور تاکہ وفا کی زندگی بھی خراب ہو، اور وفا کو وہ اسی طرح سے ذلیل کرنا چاہتی ہے جیسے وہ اس کی ماں کو کر چکی ہے۔ لیکن ثالث جو ہے وہ ابھی تک اس کی باتوں میں نہیں آ رہا ہے، اور بلکہ وہ شفا اور تحریم اپنی خالہ کو دونوں کو منع کر چکا ہے کہ آپ لوگوں نے جو بھی کچھ کیا وفا کے ساتھ وہ مجھے اچھا نہیں لگا، اور میری ماں کی طبیعت پر بھی اس کا بہت اثر ہوا، اور میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ اور جب شفا جو ہے وہ ثالث کو ملنے کے لیے بلاتی ہے، اور وہ آتا ہے، اور وہ اس کے سامنے معذرت بھی کرتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگا تم لوگوں نے جو کچھ کیا وفا کے ساتھ، اور اس کا اثر جو ہے وہ میری ماں پہ بھی آیا۔ تو وہ کہتی ہے شفا کہ تمہاری ماں تو ویسے ہی بیمار رہتی ہے، اور وہ ڈرامے کرتی ہیں، اور وہ اس طرح کی باتوں سے ثالث اور متنفر ہو گیا ہے، اور وہ شفا کے نیچر سے بہت اس کو عجیب لگتا ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کی بات کرتی ہے، اور وہ اسے دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جو وفا کو دیکھتا ہے کہ وفا اس کے گھر کا بھی خیال رکھ رہی ہے، اور اس نے سب کی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے، اور اس کا باپ بھی اس سے بہت خوش ہے، اور اس کی ماں بھی اس کے آنے سے خوش ہے، اور گھر کا ماحول بھی اچھا ہو گیا ہے۔ تو وہ اب آہستہ آہستہ، اور وفا کی خوبصورتی بھی اس کو اپنے طرف کھینچ رہی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اس سے متاثر بھی ہو رہا ہے، اور لگتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایک سیٹل زندگی گزارنا چاہے گا۔ اور پھر جب ایک سین میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب وہ گھر واپس آتا ہے، اور وفا روم میں بیٹھی ہے، کچھ پڑھ رہی ہے، تو اور وہ اس کے آنے پہ اسے پوچھتی ہے کہ چائے لاؤں تمہارے لیے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے ملازمہ کے ہاتھ کی چائے پسند نہیں ہے۔ تو کہتی ہے نہیں، چائے میں بناؤں گی، اور پھر چائے لے کر آتی ہے، تو وہ پھر اس کو کہتا ہے کہ مجھے یہ مووی بہت پسند ہے، تو آؤ دیکھتے ہیں۔
اس طرح سے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ دونوں کے درمیان جو ہے کہ رشتہ اچھا بن رہا ہے اور دوستی ہو رہی ہے. اور پھر جیسے جیسے اس کو وفا کی طرف سے غلط چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں تو وہ اور زیادہ وفا کی باتیں اس کو اچھی لگتی ہیں اور وفا کا رویہ اس کو اچھا لگتا ہے، اس کے انداز اس کو اچھے لگ رہے ہیں. اور شفا جو ہے اس نے خود ہی اپنا آپ بگاڑ لیا ہے. لیکن تحریم نے اس کو جو ایک آئیڈیا اس کے ذہن میں ڈال دیا ہے کہ تم مر جاؤ، یعنی وہ مرنے کی ایکٹنگ کرے گی لازمی، وہ کہ صاحب پہ ضائع کرے گی کہ میں نے نیند کی گولیاں کھا لی ہیں، اور شاید اس حرکت سے وہ پریشان ہو جائے اور وہ اس کی طرف لوٹ آئے، یا وہ اب تہذیب کو بھی، اپنی بڑی بہن کو بھی مجبور کرنا چاہتی ہے کیونکہ دونوں بہنیں آمنے سامنے آ گئی ہیں. اور تہذیب نے تحریم کو وارن بھی کر دیا ہے کہ دیکھو تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی تو میں یہ بھول جاؤں گی کہ تم میری بہن ہو. اچھا، ایک جو گھریلو سارے چیزیں ہوتی ہیں اور گھریلو حالات چل رہے ہوتے ہیں، ہر ایک شخص کا ایک الگ مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، وہ سب چیزیں جب ملتی ہیں تو ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. اچھے انداز میں سب چیزوں کو پیش کیا جا رہا ہے اور لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. آپ بھی ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے. خیر.